السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرب حق ٹی وی کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان شفقت حسین الوی، آپ کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان لے کر، جیسا کہ تمام میرے ویورز کو معلوم ہے کہ ہم ہر روز آپ کی خدمت میں درس حدیث کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی ایک فرمان پاک آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میری گزارش ہے تمام میرے ویور سے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ، ضرب حق ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں گروپوں کے اندر، اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند ہے اور آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، یا آپ مزید اس میں کوئی چینجنگ چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی اپنے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہم آپ کی رائے کو لے کے آگے چل سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الا وکلکم راع وکل مسئول عن رعیتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس سے کل بروز محشر اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس کی سرپرستی کے متعلق، سربراہی کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا اگر ہم سادے لفظوں میں اسے یوں بیان کریں کہ کل قیامت کے دن بطور اپنے فیملی ممبرز ذمہ دار ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ ایک خاوند کی حیثیت سے کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا رہا، آپ باپ کی حیثیت میں آپ معاشرے کے اندر ایک اچھے باپ بن سکے یا نہیں بن سکے، آپ ایک اچھے خاوند بن سکے یا نہیں بن سکے، آپ کی ذمہ داری جس وقت ایک بیٹی کے باپ بننے کی آئی تو آپ اپنی بیٹی کو وہ عزت اور وہ تقدس اس کو دے سکے جو اس کا حق تھا یا نہیں دے سکے۔ تو ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے متعلق، اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، آج کے دور کے اندر اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر تئیں اپنے جتنے معاملات ہیں ان کا ذمہ دار جو بھی بڑا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائے۔ اگر وہ خامد ہے تو ایک اچھا خامد بن کے معاشرے کے اندر معاشرے کو یہ سبق دے کہ ایک اچھا خامد بن کے ہی زندگی کے اندر سنوار آ سکتا ہے اور معاشرے کے اندر سنوار آ سکتا ہے۔ اگر وہ باپ ہے تو معاشرے کو یہ ثابت کر کے دے کہ معاشرے کے اندر ایک اچھا باپ وہی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے۔ اگر وہ خامد ہے یا بھائی ہے تو جو بھی اس کا منصب ہے، جو بھی اس کی رشتہ داری بنتی ہے تو وہ ثابت کرے اپنے قول و فعل سے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے شریعت مطہرہ کی صورت میں اس پہ چل کے عمل پیرا ہو کے معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ ہمیں یہ تعلیم و تربیت دی ہے کہ معاشرے کے اندر اگر ہم نے رہنا ہے تو ہم نے اپنا رہنا اس طرح بنانا ہے کہ ہمیں جو ہمارے ماتحت ہیں انہیں دینی شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر ہم نے ہر فیسلٹی انہیں مہیا کرنی ہے، ہر قسم کا حق حقوق ہم نے انہیں دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ شریعت کی بات کریں، آپ ڈانٹ ڈپٹ کی حد تک رہیں کہ جناب میں گھر کا ذمہ دار ہوں، بلکہ سارے حقوق جو ان کے بنتے ہیں تعلیم و تربیت کے سلسلے میں یا کھانے پینے یا رہائش گزر بسر کی صورت میں، وہ سارے آپ نے گھر کی دہلیز پہ مہیا کرنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے دینی تعلیم و تربیت بھی کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز محشر قیامت کے دن جب ایک عورت کو جہنم کی طرف کھینچ کے فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ عورت فرشتوں سے کہے گی ٹھہر جاؤ، ابھی مجھے اکیلے تم جہنم کی طرف نہ لے کے جاؤ بلکہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو۔ تو فرشتے پوچھیں کہ کیوں؟
ٹھہرنے کا کیوں کہہ رہی ہوگی؟ تو وہ کہے گی جناب یہ جو دنیا کے اندر میں نے یہ سارے معاملات کیے جن کی وجہ سے آج میں جہنم کی مستحق ٹھہری ہوں، تو اس کے پیچھے پس پردہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچی ہوں اور آج میں جہنم کی طرف جا رہی ہوں۔ فرشتے روک لیں گے، کہیں گے کیا کرنا ہے؟ تو وہ عورت کہے گی جناب سب سے پہلے میرے باپ کو بلایا جائے۔ باپ کو بلایا جائے گا، فرمایا اسے بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجو، اس لیے کہ جب میں غلط راستے پہ چل رہی تھی، جب میں ایسے عمل کر رہی تھی کہ جن اعمال کی وجہ سے میں نے جہنم کا مستحق بننا تھا، میرے باپ کو پتہ تھا کہ میری بیٹی غلط راستے پہ ہے، لیکن اس نے مجھے منع نہیں کیا۔ دنیاوی معاملات میں تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہا، لیکن جہاں تک بات تھی میری آخرت سنوارنے کی، اس نے مجھے منع نہیں کیا، لہذا اسے بھی میرے ساتھ، فرشتے ان کو بھی ساتھ کر دیں گے۔ پھر کہیں گے اب چل، وہ کہے گی نہیں ٹھہر جاؤ، ابھی ایک اور بندے کو بلانا ہے۔ جی تو دوسرا بندہ پھر جو بلایا جائے گا وہ کہے گی میرے خامد کو بلاؤ، خامد بلایا جائے گا، وہ کہے گی اسے بھی میرے ساتھ بھیجو، اس لیے کہ یہ دنیا کے معاملات میں کھانے میں اگر نمک مرچیں تھوڑی اوپر نیچے ہو جاتی تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا، یہ مجھے پکڑ دھکڑ کیا کرتا تھا، لیکن شریعت کے متعلق اس نے مجھے آگاہی فراہم نہ کی، اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی، تو آج میں جہنم میں جا رہی ہوں، لہٰذا اسے بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجو۔ فرشتے کہیں گے چلے ان دو کو لے کے اب جہنم میں جا، وہ کہے گی نہیں ابھی بھی نہیں جانا، اب میرے بیٹے کو بلایا جائے۔ اب بیٹے کو بلایا جائے گا تو بیٹا جب حاضر ہوگا تو وہ عورت کہے گی کہ اسے بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجو، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا تھا، میرے دل میں اس کا پیار اور محبت تھی، اگر یہ مجھے روکتا خلاف شریعت احکام پورے کرنے میں، خلاف شریعت کوئی قدم اٹھانے میں، تو ضرور یہ میرا بیٹا اگر کھانا نہیں کھاتا تو میں بےتاب ہو جاتی تھی، لیکن اس نے مجھے منع نہیں کیا، لہٰذا اس کی منع نہ کرنے کی وجہ سے آج اس مقام پہ میں کھڑی ہوں، اسے میرے ساتھ کرو۔ اب یہ تین بندے، خامد ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، جی اور جناب باپ ہے، یہ چار رشتے جو ہیں عورت کے ساتھ، ایک عورت کی وجہ سے چار مرد اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، باپ، بیٹا، خامن اور بھائی ہیں جی۔ عورت اسی طرح جب چار پورے ہو جائیں گے تو عورت کہے گی اب مجھے بھیجو، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر انہوں نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ نہ کی، انہوں نے مجھے روکا نہیں۔ تو میرے دوستو، آج کی ہمارے اس حدیث پاک کا لب لباب یہ ہے، اور ہمارے ضرب حق ٹی وی کا میسج یہ ہے، وہ میسج یہ ہے کہ جناب ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ تبھی بنا سکتے ہیں جب ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اور ان ذمہ داریوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کی حد کی عزت کریں، یا کسی کو جناب ماریں پیٹیں، یا کسی کی جناب چرچے کریں، یہ بالکل نہیں ہے۔ ہم نے پردے کے اندر، اس لیے کہ مقصد دروازے پہ دستک دینا ہے، دروازے کو توڑنا نہیں ہے جی، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ ہم نے اس معاشرے کے اندر سنوار لانا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری سنتیں اور پیارے دین کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو میرے دوستو یہی ہمارا میسج ہے۔ آخر میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ ہماری اس چینل کی غالباً دوسری ویڈیو ہے درس حدیث کے سلسلے میں، ہر روز ہم قرآن پاک کی درس میں سے یا درس حدیث میں سے یا دیگر اس چینل سے آپ کو انشاءاللہ ذہنی ریفریشمنٹ بھی ملے گی۔ آپ کو ہم یہاں کے پکی کی خوبصورتی آپ کو دکھائیں گے، ڈیمز کی اور پاکستان کی جتنی یہ بیوٹی ہے، ہم یہ ساری انشاءاللہ وقت فوقتاً آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے، لیکن ہم نے سٹارٹ لیا ہے اس چیز سے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، ہمارے یوٹیوب چینل ضرب حق ٹی وی کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، دوستوں میں شیئر کرنا ہے، اور اسے لائک کمنٹس کر کے ہمیں بتانا ہے کہ آیا ہمارا یہ سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ ہمارا یہ چینل آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی نسلوں کو فائدہ ہوگا، لہٰذا ہمارے ان ویڈیوز کو آپ خود دیکھیں، اپنے فیملی ممبرانز کے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ جناب انہیں بھی فائدہ ہو سکے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے اپنے میزبان شفقت حسین الوی کو، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔